السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا، اسٹوڈنٹس نے، کہ میں جو بکس ہے جو کرٹیسزم پہ لکھے گئے ہیں اور سٹارٹ سے جو کرٹیسزم کی ہسٹری ہے اس پہ میں کام شروع کر دوں، تو اس کا بھی ساتھ میں ہم ایک سیریز لے کے جائیں گے، جس طرح ہم امریکن ہسٹری پہ بات کرتے ہیں یا گرامر وغیرہ پہ، اور اس کے میں الگ الگ پلے لسٹ بناؤں گا، تو آپ پلے لسٹ میں جا کے پھر اس چیز کو الگ سے دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پوئٹکس ہے، جو ارسطوٹل نے لکھی ہے، اور اس میں جو بیسک پوائنٹس ہے وہ کون کون سے ہیں، ایز اے ہول ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ اس کی سمری کیا ہے، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر دیکھا جائے تو ارسطوٹل پوئٹکس میں دو بیسک چیزوں پہ بات کرتا ہے۔ ایک ہمارے پاس پوئٹری ہے اور دوسری ٹریجڈی ہے۔ مطلب اس زمانے میں پروز لکھنے کا بالکل بھی کچھ آئیڈیا نہیں تھا، تو لوگ یا تو پلیز لکھتے تھے اور دیکھتے تھے، اسٹیج پہ پرفارم ہوتے تھے اینشین گریک میں، اور یا پھر پوئٹری جو اس سے بھی ارسطوٹل سے بھی بہت زیادہ پرانی ہے، جو ہسٹری ہے اگر اس کو دیکھے وغیرہ، ہومر وغیرہ کو اگر دیکھے، یا اس سے بھی پہلے بہت سارے پوئمز لکھے گئے ہیں، تو اس لیے وہ کہتا ہے اس بک میں پوئٹری کے ڈیفرنٹ ٹائپس کو یا کائنڈ جو ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے، اور وہ اس چیز کو بھی ڈسکس کرتا ہے کہ ایک اچھا پوئم کس اسٹرکچر میں ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اور ایک پوئم جو ہے وہ کن کن کمپوننٹ پارٹس میں ڈیوائڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پوئٹری کو ڈیفائن کرتا ہے، اور یہ بک آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پلیٹو کا جو ورک تھا، جو پوئٹری اور پوئٹس کے خلاف لکھا گیا تھا، یہ اس کے جواب میں اس پہ کرٹیسزم کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو پوئٹری کو وہ میڈیم آف امیٹیشن سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اٹس اے میڈیم آف امیٹیشن، یہ ایک ایوریج چیز ہے، اور شاعر کو اور رائٹرز کو یا پلے رائٹرز کو چاہیے کہ وہ چیزوں کو کاپی کرے، امیٹیٹ کرے۔ امیٹیشن کا مطلب ہے کاپی کرنا، تو یہ ایک میڈیم ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اس میں ہم اصل میں زندگی جو ہے وہ اسے ہم ڈپلیکیٹ کرنے کا تلاش کرتے ہیں، اس چیز کو کہ ہم لائف کو کیسے ڈپلیکیٹ کرے، اس کو ایک دوسرے آئینے کی طرح کیسے دکھائے، اور اس کو ہم ریپریزینٹ کرتے ہیں۔ مطلب رائٹرز جو ہے ریپریزینٹ کرتے ہیں، اور کن کن چیزوں سے، کریکٹرز سے، اس میں جو کریکٹرز ہوتے ہیں، جو ایکٹرز ہوتے ہیں، ایموشن سے یا پھر ایکشن سے ہم اسے ریپریزینٹ کرتے ہیں۔ براڈلی جو ہے وہ پوئٹری کو ڈیفائن کرتا ہے، اور اس میں وہ ایپک کو بھی ڈالتا ہے، ٹریجڈی کو بھی ڈالتا ہے، کامیڈی کو، ڈائترمبک جو پوئٹری ہے جس میں ہائم وغیرہ ہوتے ہیں، جو گاڈ کے لیے اولڈ گریک میں یہ چیزیں، گانے وغیرہ، اس کے جو عبادت گاہیں ہے ادھر گائے جاتے تھے، شراب کا جو اس کا گاڈ ہے اس کے سامنے یہ گانے وغیرہ جو گاتے تھے۔ اور دوسرے جو میوزک کے ٹائپس ہے، اس میں بھی ظاہر سی بات ہے شاعری ہوتی ہے، پوئٹری ہوتی ہے، تو اس چیزوں پہ وہ بات کرتا ہے۔ ٹریجڈی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ رائٹرز جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹریجڈی میں انسان کو شریف یا پھر اچھا کر کے دکھائے، اور آڈینس یا ریڈرز کے سامنے اسے لے کے آئے۔ مطلب آپ جس بھی ٹریجڈی کو دیکھتے ہیں، جو بھی پلے ہوگا، ٹریجڈی جو پلے ہے، اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں، یا کسی ایپک پوئم میں کسی کہانی کو آپ دیکھتے ہیں، تو اس میں جو ٹریجک ہیرو ہوگا وہ ایک اچھا انسان ہوگا، جس سے کوئی غلطی جو ہے زندگی میں سرزد ہوتی ہے، اور پھر اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ریئل لائف کے ساتھ کمپیئر اگر کیا جائے تو وہ جو فکشنل کریکٹر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شریف ہوگا اور اچھا ہوگا۔ کامیڈی کے بارے میں آن دی ادر ہینڈ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کریکٹرز ہوں گے وہ لوور کلاس کے ہوں گے، مڈل کلاس یا پور کلاس کے ہوں گے، یا اس سے بھی زیادہ۔ مطلب انسان جو کامن میں ہوتا ہے یا ایوریج میں جو ہوتے ہیں، اس سے وہ زیادہ ورس حالت میں اسے دکھایا جاتا ہے، اس سے برے حالت میں دکھایا جاتا ہے، اسٹوپڈ دکھایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں ہیومر وغیرہ اور یہ ساری چیزیں یا آئرنی وغیرہ سٹائر اس میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ کمزور حالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ایپک پوئٹری کے بارے میں بات کرتا ہے، جس طرح اوپر ہم نے ٹریجڈی یا کامیڈی کے بارے میں بات کی۔ وہ کہتا ہے کہ ایپک پوئٹری میں بھی ایک نوبل شخص کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے۔ مطلب اگر آپ ایپک پوئٹری کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ہیرو وغیرہ کی بات ہوگی، لیکن اس میں فرق یہ ہے، ارسطوٹل کہتا ہے کہ ٹریجڈی میں ہم بہت ساری میٹرز یا سیورل میٹرز پہ بات کرتے ہیں، اس کا نریشن جو فارم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، نیریٹو فارم، جس میں وہ کہانی بیان کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک پلے ہوتی ہے، آزاد ہوتی ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ پوئٹری میں اگر ایپک پوئٹری آپ لکھ رہے ہیں، ایک بڑی غزل یا شاعری آپ کر رہے ہیں سینکڑوں لائنز میں یا ہزاروں لائنز میں، تو آپ کا پھر سٹائل ادھر ایک ہی میٹر میں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اس میں چینجز نہیں کر سکتے۔ پلے میں جو ہے آپ بلینک ورسز میں یا فری ورس میں لکھ سکتے ہیں، یا پھر پروز کے سٹائل میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن پوئٹری اگر آپ سٹارٹ سے آخر تک لکھیں گے تو ایک ہی فارم میں لکھیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایپک پوئٹری اور ٹریجڈی سیم ہے، نوبل کریکٹر اس میں ہوں گے، لیکن اس کے جو لکھنے کا سٹائل ہے وہ الگ ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ پھر ٹریجڈی کے 6 ایلیمنٹس پہ بات کرتا ہے، جس طرح ٹریجڈی کی ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے،
وہ بہت کامن ہے، ہمیں ہر جگہ ملتی ہے۔ یہ جو 6 ایلیمنٹس ہے، اس میں پلاٹ ہے، کریکٹر ہے، ڈکشن ہے، تھاٹ ہے، اسپیکٹیکل اور سانگ وغیرہ کے بارے میں، سانگ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ تو پلاٹ جو ہے، پلاٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹریجڈی کا سول ہوتا ہے، روح ہوتا ہے۔ اگر کسی ٹریجڈی کا یہ روح یا یہ پلاٹ وغیرہ کمزور ہے تو وہ بالکل خراب ہوگا۔ پلاٹ کا مطلب یہ ہے کہ سٹارٹ سے آپ کہانی کے ساتھ جا رہے ہیں، اس میں جو ٹائم مینشن ہے، جو ایکشنز ہوتے ہیں کہ اس وقت بارش ہوگی تو یہ ایکشن ہم یہ سین کریں گے، اس کے بعد پہاڑوں میں ہم جائیں گے تو یہ ایک رومانٹک گانا ہوگا، یا اس کے علاوہ اگر بازار میں کوئی لڑائی وغیرہ ایکشن سین ہوگا، فائٹ وغیرہ سین ہوگا تو وہ اس طرح ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے پلاٹ میں آتا ہے، جس میں ہم پلیس اور ٹائم کو برابر کر کے رکھتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایکشن کا ایک پیراماؤنٹ ہے۔ اگر پلاٹ آپ کا خراب ہے تو آپ کی سکسیس بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ سکسیزفل اس چیز میں ہو جائے، یا آپ کے ریڈرز اور لسنرز یا آڈینس وغیرہ اسے پسند کرے۔ اگر آپ کا پلاٹ اچھا ہے تو یہ ایک سول ہے، تو بالکل بھی جو آپ کی رائٹنگ وغیرہ سٹوری وغیرہ ہے وہ پرفیکٹ ہو سکتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایلیمنٹس کے علاوہ دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں پلاٹ کے علاوہ وہ سبسائڈری ہے، وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ پلاٹ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس میں ضرور ایک بگننگ ہونا چاہیے، مڈل اس میں ہونا چاہیے کہ اس کا بیچ ہے، جس طرح آپ موویز میں دیکھتے ہیں انٹرول وغیرہ، اور اس کے بعد اس کا ایک اینڈ ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے کہ اس کا اختتام کس طرح ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک سٹرکچر ہونا چاہیے جو تھیم کو اور پرپس کو مینٹین کر کے رکھے، اس کی یونٹی کو مینٹین کر کے رکھے کہ یہ تھیم جو لکھا گیا ہے، جس موضوع پہ یہ کہانی لکھی گئی ہے اور اس کی جو وجہ ہے، وہ دونوں ایک ساتھ اس میں اتفاق ہو کے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ہونا چاہیے۔ مطلب اس میں کوئی چینجز نہ ہو تو اچھی کہانی ہوگی، ورنہ برا پلاٹ مانا جائے گا۔ اور پلاٹ میں جو ایلیمنٹس ہے، اس میں پہلا ایلیمنٹ اسٹانشمنٹ کا ہونا چاہیے، تاکہ یہ ٹریجڈی کی ہم بات کر رہے ہیں، تاکہ لوگ اسٹونش ہو جائے، حیران ہو جائے۔ پھر ریورسل اس میں ہو، جسے ہم پیریپیٹیا کہتے ہیں گریک نالج میں، لینگویج میں، اس میں ریکوگنیشن اور سفرنگ ہونا چاہیے۔ اسٹونشمنٹ آپ سمجھ گئے کہ لوگ حیران ہو جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ریورسل میں پھر ٹویسٹ ہوتا ہے یا چینج ہوتا ہے، کہانی جا رہی ہے تو اس میں کوئی ٹویسٹ آئے گا، اس میں کوئی ٹرن وغیرہ آئے گا، یو ٹرن وغیرہ آ جائے گا، یا چینج آ جائے گا۔ ریکگنیشن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایگنورینس سے نالج کی طرف چلا جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ تو میں غلط کر رہا تھا، اور لوگ بھی سمجھ جائے کہ آتھر کا مطلب کیا تھا اس چیز سے، وہ اس کی آئیڈینٹیٹیز وغیرہ کا اسے پتہ چل جائے، جس طرح ڈیپس ریکس میں آپ لوگ جان دیتے ہیں اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہے تو۔ سفرنگ میں پھر ڈسٹرکشن ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف اور درد ہوتا ہے، اور یہ دونوں سفرنگ جو ہے یہ ریورسل اور ریکوگنیشن کے بعد آ جاتا ہے کہ جو ٹریجک ہیرو ہے اس کو کتنی تکلیف ہونی چاہیے یا کتنی تکلیف ہوگی۔ تو جتنے بھی یہ ابو ایلیمنٹس ہے، یہ سارے کے سارے پھر ہمیں کتارسس دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ایرسٹوٹل نے کی ہے۔ اور کتارسس جو ہے یہ فیئر ہوتا ہے یا پیٹی ہوتا ہے آڈینس میں، کہ جو آڈینس دیکھ رہے ہیں وہ ڈر جائے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہو جائے وغیرہ وغیرہ، یا ہمارے آف سپرنگ کے ساتھ، ہمارے بچوں اور پوتوں نواسوں کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ اور جو ایکٹرز ہوتے ہیں سٹیج پہ یا پھر ٹریجڈی وغیرہ میں، اس کے لیے اس کے دلوں میں پیٹی آ جاتی ہے، اس پہ رحم آ جاتی ہے، وہ بہت برا فیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد وہ کریکٹر پہ بات کرتا ہے، اور کریکٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں 4 چیزوں کے بارے میں، یا اس کو مقصد ہی بنانا چاہیے کہ اس میں 4 چیزیں ضرور ہو۔ پہلا سب سے زیادہ جو کریکٹر ہے وہ ہیرو، فار ایگزامپل اگر ہم ہیرو کی مثال لیں تو وہ بالکل اچھا ہونا چاہیے۔ دوسری اس میں کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس میں پروپرائٹی ہو، مطلب مینلی ویلور ہو، اس میں آدمی پنا ہو، غیرت ہو، عورتوں کی طرح بیہیو نہ کرے، وہ تگڑا ہو، فزیکلی اسٹرانگ ہو، یہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ تیسری جو خوبی ہے وہ زندگی کے ساتھ سچا ہو، وفادار ہو، اور ایک نیک انسان ہو، مطلب جس طرح ویلنز وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی ہیرو اس میں نہ ہو۔ اور چوتھا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہو کہ وہ کنسسٹنٹ ہو اپنی لائف کے ساتھ، جو بھی فیصلہ وہ کر چکا ہو اس سے ہٹے نہ وہ۔ تو جو بھی انسان ہوگا، ہیرو ہوگا، وہ ایک غیرت مند آدمی اس میں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم ڈکشن کی بات کریں تو ڈکشن میں چوائس آف ورڈز ہوتا ہے، جو کہ کامن ہے، اس چیز کو اتنی ڈیٹیل سے نہیں بتایا گیا ہے پوئٹکس میں۔ جو بھی ورڈز ہمیں اگر کوئی رومانٹک سین لکھنا ہے تو اس میں جو ورڈز ہونے چاہیے وہ رومانٹک ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ تھاٹ ہے اس میں چوتھا، تھاٹ کا مطلب ہے آئیڈیا یا تھیم، جو تھیم آپ کا ہے وہ گرینڈ ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے۔ آج کل تو ماڈرن یا پوسٹ ماڈرنزم میں سائیکولوجیکل ناولز وغیرہ لکھے جاتے ہیں تو اس میں تھیمز چھوٹے ہوتے ہیں، حالانکہ چھوٹے نہیں ہوتے، ہماری زندگی کے ساتھ، لائفز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے جو بادشاہوں والے تھیمز تھے یا جو بڑے تھے، بڑے سوشل جو تھیمز ہوتے تھے
وہ آج کل کے زمانے میں بہت کم ٹچ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ففتھ جو ہے وہ اسپیکٹیکل ہے، اور اسپیکٹیکل میں ہم سیٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹ کس طرح بنائیں گے، اس میں کاسٹیومز کس طرح پہنیں گے، کپڑے وغیرہ، اور اس کے افیکٹس کیا ہوں گے، یہ چیز ہم سیٹس اسپیکٹیکل میں دیکھتے ہیں۔ اور چھٹا جو جس کا ایلیمنٹ ہے ٹریجڈی کا، وہ سانگ ہے۔ آج کل کے زمانے میں پلیز میں سانگز وغیرہ ہوتے ہیں، اور پہلے میں کورس وغیرہ ہوتے تھے، تو یہ جو ہے یہ سارے کے سارے 6 ایلیمنٹس آف ٹریجڈی کہلاتے ہیں جو ایرسٹوٹل نے ڈیفائن کیے ہیں۔ ایرسٹوٹل پوئٹکس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹریجڈی اور ایپک جو ہے اس میں کچھ سیم کریکٹرز ہے۔ فار ایگزامپل وہ سمپل ہوں گے، اگر کمپلیکس ہوں گے تو اس میں ریورسل ریکوگنیشن ہوگی، جس طرح اس میں اس چیز پہ ہم نے آگے بات کی۔ یہ ایتھیکل ہوں گے، جس طرح ہم مورل وغیرہ پہ بات کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے مورلز وغیرہ کے خلاف نہ ہو، اور اس میں یہ پیتھیٹک ہوں گے، مطلب اس میں پیشن وغیرہ ہوگا، جو بھی اس کے کریکٹرز ہیں مین۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ٹریجڈی اور ایپک میں کچھ ڈفرینسز بھی ہے۔ اس کے جو اختلافات ہیں وہ یہ ہے کہ ایپک جو ہے اس میں کوئی سانگ نہیں ہوتا، یا پھر اس میں کوئی اسپیکٹیکل کاسٹیومز وغیرہ نہ ہوتا ہے جو لوگوں کے کیتھارٹک ایفیکٹس کو حاصل کرے، کہ وہ اچیو کرے لوگوں سے۔ جس طرح ہم ٹریجڈی کو سٹیج پہ دیکھتے ہیں پرفارم کرتے ہوئے، یا لوگوں سے پرفارم کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اس کے کسٹیومز وغیرہ ہے، یا یہ جو مر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو ہمیں کتارسز آ جاتی ہے، ہمیں فیئر آ جاتا ہے ہم میں، آڈینس وغیرہ میں یا ریڈرز میں، اور ہم پھر پیٹی بھی فیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایپک میں نہیں ہوتا۔ ایپک اصل میں سنگل سیٹنگ کو پریزنٹ کرتا ہے، مطلب اس میں ایک ہی ویو آپ کو دکھائی دیا جائے گا، جس میں اگر کوئی ہیرو ہے تو وہ مر رہا ہے، یا پھر کوئی ہیرو ہے تو وہ لوگوں کو مار رہا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ٹریجڈی کو دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے سینز جو ہے وہ ہوں گے، اور ایک سے زیادہ ویوز آپ کو ادھر ملیں گے۔ تیسرا جو اس میں ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ہیروئک جو میجرز ہے ایپک پوئٹری میں، یہ ہیگزا میٹر میں ہوگا، مطلب اس میں 6 میٹرز ہوں گے۔ اس پہ ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے میٹر کے ٹائپس وغیرہ پہ۔ اور اگر ٹریجڈی کو دیکھا جائے تو اس کے فارمز جو ہے وہ میٹر میں زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کا ریدم ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، کریکٹرز وغیرہ کی اسپیچ میں یہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ امیٹیشن کو، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ جائز قرار دیتا ہے، ہم کاپی کر سکتے ہیں یا رائٹرز وغیرہ کاپی کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ایلیمنٹس آف سکسیزفل امیٹیشن جو ہے، مطلب اگر کوئی رائٹر کاپی کرتا ہے، اسے کرنا چاہیے، تو اس میں کچھ ایلیمنٹس کی کچھ خوبیاں ہیں جو اس کو کاپی کرنی چاہیے، تاکہ وہ رائٹر جو ہے وہ کچھ لکھ رہا ہے جو بھی، وہ سکسیزفل ہو۔ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ دا پوئٹ مسٹ امیٹیٹ، ایک شاعر کو ضرور کاپی کرنا چاہیے، اور جو چیزیں کاپی کرنی چاہیے وہ اس طرح ہو کہ جس طرح وہ ہو اصل میں، تھنگز ایز دے آر۔ اگر میں فار ایگزامپل ایک پوئٹ ہوں اور میں کوئی چیز کاپی کر رہا ہوں، تو اسی طرح کاپی کرنا چاہیے جس طرح وہ ہو۔ دوسری بات اس میں یہ ہو کہ جس طرح وہ ہو سکتا ہے، میرے سوچ میں اگر کوئی امیجنیٹری چیز ہے، امیجنیشن ہے، تو وہ اسی طرح ہو سکتا ہے، تو میں اس کو اس لحاظ سے بھی کاپی کر سکتا ہوں۔ جو بھی میرے ذہن میں آ جائے کہ ہیرو مر سکتا ہے، ویلن مر سکتا ہے، یا ہیرو کا بیٹا مر سکتا ہے، اس کی عزت پہ خراش آ سکتی ہے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہونی چاہیے کہ چیزیں جس طرح ہونی چاہیے، تو 3 چیزیں ہیں، جس طرح کوئی چیز ہو اسی طرح کاپی ہونی چاہیے، جس طرح کوئی چیز ہو سکتی ہے اسی طرح کاپی ہونی چاہیے، اور تیسری چیز جس طرح کوئی چیز ہونی چاہیے اس کو اسی طرح کاپی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایرسٹوٹل یہ بھی کہتے ہیں کہ رائٹرز کو چاہیے کہ وہ لینگویج کو اور ایکشن کو کاپی کرے، مطلب میٹافرز یا کنٹیمپرری جو ورڈز ہے ان چیزوں کو، آج کل کے زمانے میں جو ورڈز لکھے جاتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی تھیم کے لیے، وہ چیزیں بھی رائٹرز کو کاپی کرنے چاہیے۔ اور لاسٹ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوئٹ وغیرہ غلطی سے یا اچھے طریقے سے نہیں، انکریکٹلی وہ کسی چیز کو امیٹیٹ کرتا ہے، تو یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کے کنسنٹریشن کو ڈسٹروائے کرتا ہے، تباہ کرتا ہے کسی پوئم میں یا کسی اور چیز میں۔ سو آئی ہوپ کہ ایرسٹوٹل کی پوئٹکس سمجھ آ گئی ہوگی تھوڑی بہت۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس میں ڈال دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔